الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر۔ حاضرین جمعہ، اسلام کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں ایک اہم شعبہ معاشرت کا شعبہ ہے۔ معاشرت یعنی ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں ہمارا واسطہ ایک دوسرے سے ہوتا ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے اندر ہماری کم عقلی کی بنیاد پر یا پھر نادانی کے بنیاد پر یا پھر یوں کہہ لے کہ مادیت پرست ہونے کی بنیاد پر، دنیا کے حرص اور لالچی ہونے کی بنیاد پر ہم نے اسلام کے اس ایک اہم شعبے کو نظر انداز کر دیا ہے، اہم شعبے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہر شخص اپنے میں لگا ہوا ہے، بس ہم کسی طریقے سے صحیح ہو جائیں، دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ تو بہت ہی اہم شعبہ ہے جو کہ ہم سے چھوٹ چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز کو قائم کرنے کی بات کہی اور حکم دیا، لیکن نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ پورا کا پورا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا۔ گویا کہ نماز کا حکم ہمیں قرآن سے ملا اور طریقہ جو ہے ہمیں احادیث سے ملے، لیکن یہ معاشرت کا جو مسئلہ ہے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کے طریقے کو بیان کیا۔ معاشرت میں ایک مسئلہ ہے استئذان، گھر میں اگر کوئی شخص داخل ہو رہا ہے تو اجازت طلب کرنا ہے،
کوئی سامان اگر ہمیں کسی سے لینا ہے تو کیسے اجازت طلب کریں، یہ پورا معاملہ اللہ رب العالمین نے اس طریقے کو، معاشرت کے طریقے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ تو اس سے اس معاشرت کا یہ جو ٹاپک ہے، جو مسئلہ ہے، اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ معاشرت کہتے کسے ہیں؟ معاشرت، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، فطری طور پر ایک انسان تنہا نہیں رہ سکتا، فطری طور پر ایک انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یعنی اسی جیسے آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا، انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا اور ان کو ان کے ساتھ رکھا۔ تو انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ تنہا اور اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے شرعی اعتبار سے بھی انہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ تنہا رہے، شریعت بھی تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ مثلا کوئی جوگی بن جائے، کوئی معاشرے سے کٹ کر کے جنگلوں میں پہاڑوں میں چلا جائے، کوئی صوفیت کی طریقے کو اختیار کر لے، بس صرف اللہ اللہ اور مسجد سے چپک جائے، یہ شریعت اس سے ہمیں منع کرتی۔ ہمیں لوگوں کے درمیان رہنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو معاشرت کہتے ہیں کہ لوگوں اور چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے ان سے جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان واسطوں میں، ان تعلق میں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں اور چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے جو ہمارا واسطہ ان سے پڑتا ہے، اس درمیان ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہو، ہمارا اخلاق، ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ کیسا ہو، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ تو معاشرت یعنی ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارا تعلق کن کن چیزوں سے ہے، ہمارا تعلق یا ہمارا واسطہ کن کن لوگوں سے پڑتا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، رواہ مسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ یعنی فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے، وَخُلِقَ ابْنُ آدم مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور ابن آدم یعنی انسان پیدا کیا گیا ہے اس چیز سے جو وصف بیان کیا گیا، اَيْ مِن طِينٍ یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ہمارا تعلق فرشتوں سے بھی ہے، ہمارا تعلق جنوں سے بھی ہے، ہمارا تعلق انسانوں سے بھی ہے، ہمارا تعلق جانوروں سے بھی ہے۔ تو جب ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ، تو ہمارا معاشرت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، اسلام نے ان تمام چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اسپیشل بنایا ہے اور ان کو باقی فرشتوں سے بالکل الگ بنایا ہے، ان کو ایک اسپیشل جگہ پر کام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے۔ جیسے مسجد میں بعض فرشتے آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بعض فرشتوں کو مسجد میں ہی رکھ دیا کہ وہ مسجد ہی میں رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اور وہ مسجد میں ہی آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب ہم بھی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ہمارے ساتھ تو ہمارے دونوں کندھوں پہ فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی فرشتے رہتے ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں فرشتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاشرت کیسا ہونا چاہیے۔ حدیث کو دیکھتے ہیں، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل البصل والثوم فلا يقربن مسجدنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پیاز کھایا اور جس نے لہسن کھا لی وہ ہماری مسجد میں آنے تو دور کی بات قریب بھی نہ ہو. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ ابْنُ آدم. اس لیے کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں جن چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو پیاز کھا کر کے یا لہسن کھا کر کے مسجد میں اگر کوئی آتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے تو ہمارے بغل میں رہنے والے بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب بھائیوں کو تکلیف ہو تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. چنانچہ منع کیا گیا ہے اس چیز سے کہ وہ مسجد میں نہ آئے پیاز کھا کر کے لہسن کھا کر کے. علماء نے اسی حدیث سے ایک مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ ہر اس چیز سے جس سے بدبو آئے. بعض لوگ کپڑے پہنتے ہیں یا پھر بعض کے بدن سے بدبو آئے, کسی بھی چیز سے اگر بدبو آ رہی ہے تو وہ پھر مسجد میں نہ آئے کیونکہ مسجد میں فرشتے بھی رہتے ہیں. آپ تو لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں, تمباکو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور ایک تو وہ ان حرام چیزوں کو استعمال کر کے گناہ تو اپنے اوپر ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد فوراً مسجد میں چلے آتے ہیں. تو ایک تو گناہ ان کے پینے کا, دوسرا گناہ مسجد میں آتے ہیں ان کے باغزوں میں اگر جو کھڑا ہوا ہے نماز پڑھتے ہوئے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ایک تو اپنے بھائیوں کی تکلیف کا گناہ اور جو فرشتے آلریڈی مسجد میں رہتے ہیں ان کو تکلیف دینے کا گناہ. اتنے گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان رہتے ہوئے. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ ایسی چیز کھا کر کے یا ایسی چیز کا استعمال کر کے آپ ہرگز مسجد میں نہ آئے, قریب بھی نہ ہو. اس لیے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ ابْنُ آدم کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا تعلق تو فرشتوں سے ہوا, ان کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے. اس لیے کیسے رہنا ہے ہمیں کہ ہر وہ چیز جس سے ہمارے بھائی کو تکلیف ہو اس سے بچنا ہے کیونکہ ان کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. ہمارا تعلق جنوں سے بھی ہے, ہمارا تعلق جنوں سے بھی ہے, ہمارے درمیان وہ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا معاشرت کیسا ہونا چاہیے. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانكم من الجن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے پانی کی بہت قلت تھی, لوگ صحراؤں میں جاتے, اگر پیشاب لگ گیا تو پھر کیا کرنا, وہاں پر پانی نہیں ہے. یا آج بھی دیہاتوں میں لوگ جو نکلتے ہیں راستے میں ہے پانی نہیں ہے تو لوگ کسی چیز کا استعمال کرتے, گوبر یا ہڈی یا کوئی مٹی کی ایسی چیزیں اس کو استعمال کرتے. تو ہمیں ان کے استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے, خاص طور سے گوبر اور ہڈی سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنوں کا کھانا ہے. فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانُكُم مِّنَ الْجِنِّ کیونکہ تمہارے بھائی جنوں کا یہ کھانا ہے اس لیے تم اس سے استنجا نہ کرو. گوبر یہ جنوں کے جانوروں کا کھانا ہے اور ہڈیاں یہ جنوں کا کھانا ہے. وہ ہڈی جو ہم کھا کر کے پھینک دیتے ہیں وہ ہڈی ان کے ہاتھ میں آتے ہوئے اس کے اوپر گوشت آ جاتا ہے. کیفیت کیا ہے بیان نہیں کیا گیا. تو جنوں کا کھانا ہے ہڈیاں, اسے یوں ہی نہ پھینکیں بلکہ ہمیں اپنے بھائی جنوں کا خیال کرتے ہوئے جو گھروں میں ہم ہڈیوں کو استعمال کرتے ہیں اسے کچڑے میں نہ ڈال کر کے کوئی ایسی جگہ مخصوص کر لیں, اپنے گھر میں نہیں باہر یا کہیں ایسی جگہ پر وہاں جا کر کے رکھ دیں تاکہ یہ ذہن میں ہو کہ یہ کھانا ہے ہمارے جن بھائیوں کا, تو پھر ہمیں ثواب بھی ملے گا. یہ معاشرت ہے ان کے ساتھ کیونکہ جن ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کا ہمیں خیال کرنا ہے.
اس حدیث میں یہی بتایا گیا کہ ان کا خیال کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کا خیال کرتے ہوئے ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے ہمارا تعلق جانوروں سے بھی ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے ارد گرد بہت سارے جانور رہتے ہیں۔ حدیث دیکھیے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فاخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترفرف على راس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ نکلے اور راستے میں پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پر وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ ان میں سے ایک صحابی نکل کر کے جھاڑی میں جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک چڑیے نے انڈے دے رکھے، وہ انڈا وہاں سے وہ اٹھا لیتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے اٹھا لیتے ہیں اور چلے آتے ہیں۔ چڑیا جب لوٹ کر کے اپنے گھونسلے میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ انڈے غائب ہیں، تو انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں انہی میں سے کسی نے لیا ہے۔ فجاءت ترفرف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چڑیا آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس پھڑپھڑانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کسی نے ان کو تکلیف دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایکم فجع هذه بیضتها، کون ہے تم میں سے جو اس کے انڈے کو لے لیا ہے یا اسے تکلیف پہنچایا؟ دیکھیے چڑیوں کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، انہی کے سر کیا اوپر آ کر کے وہ پھڑپھڑانے لگی۔ اس سے پتا چلا کہ جانوروں کو بھی معلوم ہے، پرندوں کو بھی معلوم ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام مخلوق کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس چڑیوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا؟ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاخذت بیضتها، ہم نے ان کی انڈے کو لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارددہ، اسے لوٹا دو، کیوں؟ اس لیے کہ اسے تکلیف پہنچی، رحمت اللہ، اس کے اوپر شفقت اور رحمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انڈے کو لوٹا دو، کیونکہ اس انڈے کو لینے کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی۔ دیکھیے یعنی ہمیں چڑیوں کو بھی پرندوں کو بھی تکلیف نہیں دینی، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تھے ایک اسکندریہ کو فتح کرنے کے لیے، چند صحابہ کرام کا دستہ روانہ ہوا تھا۔ تو پہلے ایک فوجی دستہ نکل گیا، پھر باقی لوگ پیچھے ٹھہرے اور وہاں خیمہ زن ہو گئے، خیمہ لگا لیے۔ وہاں پر چند دن تک قیام کرنے کے بعد میں خبر آتی ہے کہ اسکندریہ کو فتح کر لیا گیا ہے۔ اب یہ جو فوجی لوگ تھے ان کو اب نکلنا تھا اسکندریہ کے لیے، تو اب ٹینٹ کو، خیمے کو اجاڑنا ہے۔ نوکروں کو یہ حکم دیا گیا کہ اسے اجاڑا جائے۔ وہاں پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ایک خیمے کو اکھاڑا جا رہا تھا تو کونے میں دیکھے کہ ایک کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ اب خیمے کو اگر اکھاڑا جائے تو وہ گھونسلہ ٹوٹ جائے گا، اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، یہ خیمہ کو نہیں توڑ سکتے، اس لیے کہ یہ پرندہ ہمارا مہمان ہے، ہمارے آنے کے بعد اس نے اپنا گھر بنایا، اپنا گھونسلہ بنایا، اپنے رہنے کی جگہ بنائی، تم کیسے اسے توڑ سکتے ہو؟ نوکروں نے کہا کہ یہ ضروری چیز ہے، اسے ہمیں لے کے جانا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے کہنے کے مطابق اس گھونسلے کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔ آج وہ پورا شہر آباد ہے، وہاں کوئی چیز نہیں تھی، آج پورا کا پورا شہر یہ مصر میں ہے، وہاں آباد ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چڑیے کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کی۔ یہاں صحابی ان کے گھونسلے کو نہیں اکھاڑا، یہ طریقہ ہمیں اسلام سے ملتا ہے۔ اسلام اتنا وسیع مذہب ہے کہ ایک ایک چیزوں کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ہمارا اسلام انہی چیزوں سے باقی مذہبوں کے مقابلے میں ہمارے اسلام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ساری چیزوں کو واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو ہم جانوروں کے درمیان رہتے ہیں۔ اب یہ تو چڑیوں کی مثال ہے، لیکن ایسے جانور بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عورت کتے کو پانی نہیں پلائی، بھوکا وہ پیاسا تڑپتا رہا
اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا, وہ کتا مر گیا پیاسے سے, اسے جہنم نصیب ہوا. تو اسی لیے جانوروں کے ساتھ ہمیں حسن معاشرت کرنا ہے, کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا تعلق, یعنی ہمارا تعلق فرشتوں سے ہے, ان کے ساتھ حسن معاشرت کرنا ہے. ہمارا تعلق جنوں سے ہے, ان کے ساتھ حسن معاشرت کرنا ہے. ہمارا تعلق جانوروں سے ہے, ان کے ساتھ حسن معاشرت کرنا ہے. ہمارا تعلق ایسی چیزوں سے بھی ہے, ایسی چیزوں سے بھی ہے جو بولتا نہیں. یعنی ہم جس گھر میں رہتے ہیں, ہم جس گھر میں رہتے ہیں ان گھر کے ساتھ بھی ہمیں اچھا معاملہ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طہروا افنیتکم, اپنے گھروں کے آنگنوں کو صاف ستھرا کرو, پاک رکھو. اس لیے کہ فإن اليہود لا تطہر افنیتها, کیونکہ یہود اور نصارا اپنے گھروں کو پاک صاف نہیں رکھتے. ان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے گھروں کو پاک صاف رکھو. اور گھروں میں آنگن, کمرہ, دروازہ, ساری کی چیزیں آ جاتی ہیں. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھیں, یوں ہی کچڑے میں نہیں ڈالیں, کچڑے وہاں نہ رہے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا معاملہ گھروں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, اپنا معاملہ ہم جہاں رہ رہے ہیں, جس کمرے میں سو رہے وہاں معاملہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے, ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا. اسے پاک صاف رکھنا ہے. اور خاص طور سے یہ کام گھر کی عورتیں کرتی ہیں. مردوں کی ذمہ داری باہر کی ہوتی ہے اور عورتوں کی ذمہ داری گھر کی صفائی ستھرائی کی ہوتی ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ عورتیں جو گھروں میں جھاڑو لگاتی ہیں, اگر وہ جھاڑو لگاتے ہوئے ان کے ذہن میں صرف احتساب آ جائے, یعنی نیت میں یہ ہو جائے کہ یہ حکم ہے پاکی اور صفائی کا, تو پھر اس کے اوپر ان کو ثواب ملے گا. گھر میں وہ برتن دھلتی ہیں, برتن دھلتے ہوئے یہ ذہن میں آ جائے کہ اس سے ثواب ملے گا کیونکہ صفائی ستھرائی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے, تو اس پر بھی انہیں ثواب مرتب ہوگا. کپڑے دھلتی ہیں, آئرن وغیرہ کرتی ہیں, کوئی بھی کام گھر میں کرتی ہیں عورتیں, اگر صرف ذہن میں لے آیا جائے یہ بات کہ اس سے ثواب ملے گا تو انشاءاللہ ثواب مرتب ہوگا. ایک عام روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں, لیکن صرف ایک بات ذہن میں آ جائے, ثواب کی نیت ہو جائے, تو پھر آپ کا کام بھی ہو گیا, صفائی ستھرائی بھی ہو گئی, اور پھر ثواب کا ثواب بھی ہمیں مل گیا. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور خاص طور سے خواتین سے بھی کہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. آپ کام تو کرتے ہیں لیکن بس ثواب کی نیت ہو تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ ثواب بھی ملے گا. ہمارا تعلق بازاروں سے بھی ہے. ہم بازار, اپنے گھر سے باہر نکل کے بازاروں میں جاتے ہیں. کیسے رہنا ہے ہمیں؟ ہم بازار میں جاتے ہیں, لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, لوگوں سے ہم ملتے جلتے, اٹھتے بیٹھتے, ان سے معاملات ہوتے ہیں. کیسے کرنا ہے؟ ایک حدیث دیکھیے, ان ابی عبداللہ الجدلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لعائشہ, میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, خاص طور سے جب آپ باہر جاتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں لم یکن فاحشا ولا متفحشا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے. فاحش کہتے ہیں فحش کلام کو, اپنی زبان سے ایسے بات کرنا جو سامنے والے کو تکلیف ہو جائے, یا ایسی باتیں جو کہ صحیح نہ ہو, گالی گلوچ وہ ساری چیزیں آ جائیں, تو فاحش کہتے ہیں. فاحش کسے کہتے ہیں؟ بد کلامی کرنے والا جو کہ اپنی زبان سے بد کلامی کرے. متفحشن کا بھی معنی یہی ہے, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاحش اپنے زبان سے بد کلامی کرتا ہے کبھی کبھی. متفحش کہتے ہیں جس کی زبان گندی ہو, ہر بات میں گندی زبان استعمال کرے. ایسے لوگ ہیں جن کی زبان گندی ہے, جب بھی بات کریں گے تو اچھے الفاظ سے نہیں بات کریں گے, گندی زبان استعمال کریں گے. اس سے منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے نہ نعوذ باللہ متفحش تھے. اسی طریقے سے ولا سخابا فی الاسواق, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے تو اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرتے تھے, زور سے گفتگو نہیں کرتے. اگر ان کا معاملہ کسی سے ہو جاتا تو پھر لڑائی جھگڑے نہیں کرتے بلکہ خاموشی اختیار کرتے. بازار میں جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ اسلام کی تبلیغ کی جائے, اچھی باتیں لوگوں کو بتائی جائے. اور آج گندی باتیں سننے کے لیے ہم بازاروں میں جاتے, چوک چوراہوں پہ بیٹھتے, دوستوں کے درمیان کیا ہوتا, چائے خانوں پہ کیا ہوتا, وہاں یہی ساری چیزیں ہوتی, اچھی باتیں تو نہیں ہوتی. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس نیت سے جاتے ہیں کہ 4 لوگوں کو پکڑ کر کے ہم اچھی بات بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں جاتے تو آپ اونچی آواز سے بات نہیں کرتے بلکہ دھیمی آواز سے بات کرتے. جب ہم بازاروں میں ہوتے ہیں تو ہمارا اگر سابقہ پڑتا ہے اپنے کسی دوستوں سے کوئی ایسی بات جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے تو فوراً ہم اونچی آواز سے بات کرتے, لڑائی جھگڑے کرتے, گالی گلوچ کرتے. یہ چیز یہ ہمیں حسن معاشرت کا ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اس چیز میں یہ شامل ہے کہ جب ہم بازاروں میں جائیں تو اچھے انداز سے دھیمے الفاظ میں بات کریں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ, آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. اگر آپ باہر نکلتے کسی سے اگر کوئی تکلیف ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی تو ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے, ان کی غلطیوں پر زیادہ سرزنش نہیں کرتے, ان کو جو ہے زیادہ بولتے ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں. یہ طریقہ تھا, یہ حسن معاشرت کا طریقہ ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے, قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. وما توفیق الا باللہ.